बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मौज़ूआत है उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि कराची के बाद एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने लाहौर की बड़ी मार्केट्स जो मुतअद्दिद मार्केट है उनको बंद कर दिया है। इंतजामिया की जानिब से लाउड स्पीकर पर घर वापस जाने के ऐलानात किए जा रहे हैं, जबकि दुकानें बंद कराने पर ताजर जो हैं वो सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं। इस पर हम डिटेल से तफसील से इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आलमी इदारा सेहत ने खदशा जाहिर किया है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस की वबा शायद कभी खत्म ना हो सके और दुनिया भर के लोगों को इस वबा के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका जो है वो सीखना पड़ेगा। ये कितना मुश्किल हो सकता है और कितनी संजीदा और अलार्मिंग सूरत हाल है, इस पर भी हम आज तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस के ज़िमनी रेफरेंस में नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए और इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब मीटिंग करेंगे और फिर इन्हें गिरफ्तार करवा देंगे और पार्लियामेंट या किसी टॉक शो पर कोई भी बयान दे दूं तो नैब का नोटिस आ जाता है। इसके अलावा दीगर अहम मौज़ूआत प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हैं? ठीक है सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, कराची के बाद एसओपी की खिलाफ वर्जी पर अब लाहौर की बड़ी मार्केट्स को बंद किया जा रहा है। आप क्या देखते हैं कि ये कितना लोग इसको क्यों नहीं सीरियस ले रहे और हुकूमत एसओपीज ही दे सकती है, इसके अलावा वो और क्या कर सकती है? आपकी क्या राय है? हाँ, दुरुस्त बात है जी। एक तो जोर इस बात पे था, दबाव था, प्रेशर था कि किसी तरह से लॉकडाउन को खत्म किया जाए। जी, लॉकडाउन को खत्म ना किया जाए तो कम से कम जिसको हमने स्मार्ट लॉकडाउन कहा है आजकल, वो किया जाए। इस स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब सिर्फ इतना था कि जो लोग कारोबार नहीं कर पा रहे वो कारोबार करें। सबसे पहले तो कहा कि डेली वेजेस के लिए अच्छी बात है कि तामीराती इंडस्ट्री को खोल दिया जाए। फिर उससे कंसर्न दुकानें जो हैं वो भी खोल दी जाएं। ये तो नहीं हो सकता कि आप तामीरात शुरू कर दें और आपको सरिये की जरूरत हो, सरिया ना मिल रहा हो, या आपको शीशे की जरूरत हो, शीशा ना मिल रहा हो, लकड़ी की जरूरत हो, लकड़ी ना मिल रहा हो। दलील उसकी दी कि वो चीजें जो कि फिनिशिंग मरहले में आती हैं, यानी शीशा और ये और वो सब, उनको जरा पेंटिंग कर दें। जब एक राह स्ट्रक्चर बनता है उसकी जो जरूरी चीजें हैं, सीमेंट हुई, सरिया हुआ, खोली जाए। ऐसा ऐसा इस बात का ख्याल पैदा हुआ कि ईद के दिन है और ताजर जो हैं सारे साल की कमाई इन दिनों में करते हैं। खास तौर पे शायद सर्फ वो जो हम इस्तेमाल करते हैं डेली, कपड़े, लिबास, ये सब चीजें, औरतों के लिए चूड़ियां, जूते, ये सारी मामला जो होते हैं वो इन दिनों में होते हैं। तो अचानक खोला गया, SOP बनाए गए। अब मुझे बताया कोई कि कराची की ज़ैनब मार्केट में क्या SOP चल सकता है, कराची की मदीना माल में क्या SOP चल सकता है, सही। और हमारी जितनी कंस्ट्रक्शन है, गुल सेंटर में क्या चल सकता है। ये जो पुरानी तरह के अब ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तो अब बनना शुरू हुए हैं। पहले जब शॉपिंग के लिए बड़ी बिल्डिंग बनती थी तो उसमें छोटी छोटी गलियों के अंदर दुकानें हुआ करती, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो ग्रॉसरी की हो, चाहे वो इस चीज की। बोरी बाजार इसी कॉन्सेप्ट पे था कराची में, और लाहौर में बहुत सी मार्केट्स हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बनती हैं। अब अनारकली की बानो बाजार में आप किस तरह एक ऐसी बना सकते हैं कि आप फासला भी रख सके और काम भी कर सके। फिर हमारे लोग भी कमाल हैं, तस्वीरें इस तरह की छपी कि दुकानदार मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट था ज़ाहिर होना था। 2 दिनों के अंदर शोर पड़ गया और कुछ नंबर बढ़ भी गए जो बढ़ने थे, हो रहा था। तो चनाचे इसके नतीजे के तौर पर पहले तो कराची वालों ने एक्शन लिया। उन्होंने अपनी मदीना शॉपिंग मॉल और ज़ैनब मार्केट, पता क्या है ज़ैनब मार्केट, जहां हमारा जहाँ क्रीम ब्लॉक्स है, ये तो बाद में बना है। ज़ैनब मार्केट ये है कि इस तरह गलियों में बनी हुई छोटी छोटी दुकानें हैं और उसमें लाखों का सामान है, जिस तरह टावर के पीछे जितनी मार्केट्स हैं, जितनी होलसेल की मार्केट्स हैं कराची में, उसमें भी बड़ा माल होता है और बड़ा सामान होता है और लोग जो है खरीदते हैं। इतनी इतनी दुकान होती है और करोड़ों रुपए का सामान पड़ा होता है। एक दुकान जल गई थी वहां, तो पता चला जी उसमें 3 अरब का सामान जल गया। तो मैंने पूछा कि 3 अरब का सामान इतनी सी दुकान पे कैसे होगा? पता चला तो परफ्यूम की दुकान थी और उसमें बड़ी कीमती किस्म के परफ्यूम पड़े होते, सारे जल गए। तो ये सारी सूरत हाल पर जब वहां शुरू हुआ तो लोगों ने देखा कि ये तो लोग एक दूसरे से अलग रह के कर नहीं सकते। दुकान के अंदर ना कोई मास्क पहन के जाता है, ना कोई ग्लव्स पहन के जाता है, ना उनके लिए इस बात का इंतजाम है कि सैनिटाइजर इस्तेमाल किए जाएं।
کچھ چیز بھی اس حوالے سے نہیں ہوتی. تو یہ جو صورتحال تھی خطرناک تھی. پہلے انہوں نے وارننگ تھی اور اس کے بعد کراچی میں بند کی. اب لاہور میں بھی کہا ہے. شالمی کو تو یہ کہہ کے بند کیا کہ یوم علی ہے, ہم سیکورٹی ریزن کے تحت اس کو کر سکتے ہیں. شالمی یہاں کا وہ علاقہ ہے جہاں کے جیسے کراچی میں جوڑیا بازار ہے, وہاں ہول سیل کی سب چیزیں وہاں ملتی ہیں. جی. اس طرح یہاں کراچی کا شالمی جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل ہول سیل کی مارکیٹ ہے. جو چیز شہر میں آپ کو مثال کے طور پر 100 روپے کی ملتی ہے, وہاں آپ کو 40-50 سے مل جاتی ہے. صحیح. تو شہر میں بہت سے لوگ جو ہمت کرتے ہیں, وہ شہر کے لوگ نہ بھی آئیں, دوسرے شہروں سے جن لوگوں نے مال خریدنے ہیں تھوک میں, وہ وہیں آ کے خریدتے ہیں. تو وہ اس کو بھی بند کیا انہوں نے. اور کچھ الیکٹرانکس کی مارکیٹ بند کی. سوا بازار کو بند کیا ہے جو گویا سونے کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے یہاں کی. تو رزلٹ یہ ہوا ہے کہ جب دوبارہ پابندیاں لگی ہیں, اب تاجر شکایت کر رہے ہیں. کچھ تاجروں کے لیڈر کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہو رہا ہے, اس لیے کہ ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے, ہم نہیں رکھ پائے تو ہم ذمہ دار ہیں. تو یہ ایک ٹسل ایک طرح کی کہ دکانیں کھولو, دکانیں نہ کھولو, دکانیں بند کرو, دکانیں بند نہ کرو, یہ چلتی رہے گی. کل پرسوں آ جائے گا دکانیں کھول دی گئی ہیں اور تاجروں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اب اس کی ہم کریں گے. میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ جس طرح جس روایت پہ پرانی مارکیٹیں ہماری بنی ہوئی ہیں, جیسے زینہ مارکیٹ ہے, مدینہ مارکیٹ ہے, گل سینٹر ہے, یہ سارے سینٹر ہے. یا لاہور میں بھی ایسے بہت سے سینٹر بنے ہوئے ہیں. آپ الیکٹرانکس کی مارکیٹ میں چلے جائیں تو اندر ہی اندر دکانیں ہیں. یعنی کہ باہر ایک سڑک پر بڑی دکانیں بننے کے بجائے ایک بلڈنگ بنتی ہے, بلڈنگ کے اندر دکانیں ہوتی ہیں. وہ کانسیپٹ بھی اب آبسلیٹ ہو گیا ہے. اب بڑے بڑے پلازے بنتے ہیں, پلازوں کے اندر مارکیٹس ہیں. ان مارکیٹس کو ہم نے کھولا نہیں کہ وہاں رش ہوگا. وہاں حالانکہ رش قابو کر سکتے ہیں. بالکل. آپ اس کے اندر جانے والی, کیونکہ پارکنگ ہوتی ہے عام طور پر ان پلازوں میں, اور پارکنگ زیر زمین ہوتی ہے, اس پر جانے کے لیے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہر چیز دیکھ پراپر چیکنگ کا سسٹم ہوتا ہے, سینیٹائزر کر سکتے ہیں, ساری چیزیں سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں اور ہر چیز آپ کر سکتے ہیں. اب ایک بڑے جو چین ہے یہاں, اس کے اندر جائیں, حالانکہ وہ عام سڑک پر ہی ہے, تو سب سے پہلے تو وہ ایک خاص تعداد سے زیادہ لوگوں کو اندر ہی جانے دیتے ہیں. میں نے لائن لگی ہوئی دیکھی. پھر اس کے بعد یہ کہ جب جاتے ہیں تو آپ کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں. پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سینیٹائزر دے کے آپ کے ہاتھ کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں. وہ ہوتا ہے. تو پھر آپ کو جب ٹرالی لیتے ہیں تو ٹرالی کا وہ ہینڈل جس کو آپ نے پکڑنا ہوتا ہے, اس کو سینیٹائز کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آرگنائز جگہوں پہ تو ہو سکتی ہیں, عام جگہوں پر مشکل ہے. سر کافی گروسری سٹورز پر بھی یہ سارا جو پروسیس ہے وہ کر رہے ہیں, تو مالز میں اس سے بیٹر ہو سکتا تھا اگر یہ مالز کو کھولا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ ان کو کھولا جائے. اچھا, ان کو کھولا جائے گا 2-4 دنوں کے بعد. اب بہت سے انٹرسٹ حکومت کی بھی ہیں. حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہماری اکانومی بھی اتنی نہ بیٹھ جائے کہ ہمارے لیے چلنا مشکل ہو. IMF سر پہ بیٹھا ہوا ہے, بجٹ کی تلوار لٹک رہی ہے, اپوزیشن سے ان کی بن نہیں رہی. ایک عجیب صورتحال ہے جو کورونا کی بیماری کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے, اور کچھ ان کی کوتاہیوں اور نالائکیوں کی وجہ سے پیدا ہو سکتی تھی, وہ اب ہو گئی ہے. اس کے نتیجے کے طور پر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اگر سارے لوگ تعاون نہ کریں. ایک تو ہمارے یہاں کورونا ہے ہی کچھ نہیں, یہ حکومت نے چلا رکھا ہے. بھی حکومت کو کیا شوق ہے یا ڈاکٹروں کو کیا شوق ہے کہ وہ اس بات کو اس طرح پھیلائیں. اس میں تو ظاہر ہے کہ عالمی سطح پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاصی ایک تشویشناک صورتحال ہے, ہمیں اسے دیکھ کے چلنا چاہیے. اب لیٹن امریکہ میں پھیل رہی ہے, برازیل میں پھیل گئی ہے. یعنی دنیا کا کون سا بر اعظم ہے جہاں نہ پہنچی ہو. مجھے نہیں پتا انٹارکٹیکا میں پہنچی کہ نہیں پہنچی, ورنہ ہر جگہ, ہر ملک میں, ہر مقام پر, ہر بر اعظم میں اس بیماری کا وجود ہے. جہاں ختم کر دی تھی مثال کے طور پر سنگاپور میں, وہاں دوبارہ ری ایمرج ہوئی ہے. چین میں ری ایمرج ہو رہی ہے. تو میرا خیال میں ہمیں اس پہ بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. اچھا سر, وزیر اعظم عمران خان شروع سے یہی کہتے آ رہے ہیں, اب بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں شروع سے لاک ڈاؤن کا حامی نہیں ہوں, اور انہوں نے یہ جو چھوٹی دکانیں کھولی اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ غریبوں اور متوسط طبقے کو تھوڑا سا ریلیف دینا چاہ رہے ہیں, جبکہ مالز میں چونکہ وہ غریب طبقہ جو لوور لیول کا طبقہ ہے وہ نہیں جاتا مالز میں, ہمیشہ مڈل کلاس اور اپر کلاس جاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا انہوں نے غریبوں کو واقعی ریلیف دینے کی کوشش کی ہے اس لحاظ سے؟ غریبوں کو ریلیف نہیں, یہ تو تاجروں کو ریلیف ہے, یہ تو خریداروں کو ریلیف ہے, یہ تو عید منانے والے اور رمضان کے جشن کرنے والوں کے لیے ریلیف ہے کہ وہ ان کا شوق ہے چیزیں خریدنا. مثال کے طور پر شام کو سموسے اور پکوڑے خریدنا کوئی رمضان کی برکت کو بالا کرنا تو نہیں ہوتا, لیکن وہ ہمارے ہاں ہوتی ہے. انہوں نے اب 4-5 بجے کے بعد دکانیں بند اس لیے کرائی ہیں کہ کہیں افطاری کے وقت ایک طرح رش نہ لگ جائے. جس نے کرنی ہے پہلے شاپنگ کر لے, بلکہ کم کر لے. کم بھی ہو گئے ہیں لوگ جو بد پرہیزیاں کرتے تھے, اس میں ہی فرق آیا ہے. لیکن دکانداروں کا مسئلہ وہی ہے, مہنگائی کا وہی عالم ہے. آپ جائیں اور قیمتیں جو میں روز سنتا ہوں,
اگر چاٹ کے لیے اتنی سی کوئی چیز لانی چاہیے 200-300 روپے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ یہ حالت ہوتی ہے کہ ہر چیز ایک طرح سے مہنگی کر دی ہے انہوں نے. وہ دکاندار اپنے اسی روش پہ چلے ہوئے ہیں. اور لیکن یہ اس پہ کوئی غرض نہیں ہے, یہ الگ سبجیکٹ ہے کہ رمضان میں مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے, ہمارے یہاں مہنگائی کیوں ہوئی, اس کا علاج کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہجوم نہیں چاہتے نہ بازاروں میں نہ دکانوں پہ, اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جو شاپنگ کی جائے. آج کچھ جگہ شاپنگ طریقے سے ہو رہی تھی, کچھ لوگ دستانے بھی پہنے ہوئے, خواتین بھی آئی ہوئی تھی, نقاب بھی لگائے ہوئے تھے انہوں نے, اور ہر طرح سے دیکھا جا رہا تھا, ان کو چیک کیا جا رہا تھا. تو اگر اس طرح سے ہم کرنا سیکھ جائیں تو کورونا سے کچھ اور مشکل تو پیدا ہوئی, شاید ہم ایک ڈسپلن ہی زندگیوں میں ہماری آ جائے کہ آئندہ بھی ہم ایک ڈسپلن کے تحت جو تھے بازاروں میں جائیں اور شاپنگ کر سکیں. ہماری تعمیرات پرانی ایسی ہے, تنگ گلیاں ہیں. مثال کے طور پر جو پرانا شہر ہے لاہور کا یا پرانا شہر ہے کراچی کا, وہ حصہ جسے مثال کے طور پر قائد اعظم بھی رہا کرتے تھے, تو اس میں دیکھا گلیاں بڑی نہیں ہوتی, چوڑی نہیں ہوتی, کیونکہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی سیکورٹی ریزن سے بھی کہ وہ جو وہاں جائے وہ بھاگ نہ پائے, وہ ٹیڑھی بھی ہوتی تھی. اس لیے ٹیڑھی ہوتی تھی تاکہ باہر تھڑے ہوتے تھے جہاں بیٹھ کے لوگ گپیں لگاتے تھے. آپ اولڈ لاہور میں چلے جائیں آپ کو تھڑے نظر آئیں گے, جہاں ان تھڑوں پہ شاید علامہ اقبال بھی بیٹھتے تھے, بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے اس میں بیٹھ کے کرتے تھے. اب وہ صورتحال چونکہ بڑی ہو گئی ہے, اب تو ہم 2 گھروں کے درمیان فاصلہ بھی رکھتے ہیں 5 فٹ کا, سرکاری طور پہ بتایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری سڑکیں بھی چوڑی ہوتی ہیں. اگر آپ کا گھر 40 فٹ کی سڑک پر ہے تو وہ آپ کو سستا ملے گا, اگر 60 فٹ پر ہے تو مہنگا ملے گا, اور اس سے بڑی سڑک ہے تو آپ کے گھر کی قیمت بہت زیادہ ہوگی. تو اب تو سوشل ڈسٹینسنگ ویسے ہی ہم نے کر دی تھی, اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اپنی عادات کی وجہ سے, اپنے نہ ملنے کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. پہلے چھتوں سے چھتیں ملتی تھی تو ایک اور کلچر تھا. اب جب دونوں گھروں کے فاصلے رہتے ہیں تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ساتھ والا کون ہے, اور اس گھر میں کون آباد ہے, کہاں سے آیا ہے, کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے. یہ ایک بدلتی ہوئی کلچر ہے. اب اس کو ہمیں نیا کورونا کلچر کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. صحیح سر, اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے. سر, عالمی ادارہ صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا شاید کبھی ختم ہو سکے. کتنی الارمنگ سچویشن ہے یہ؟ دیکھیں, WHO وارن کر رہا ہے بار بار. 2-4 دن پہلے ان کی طرف سے بیان آیا تھا کہ شاید ویکسین 2021 سے آخر تک نہ بن پائے, اور آسان نہیں ہے ویکسین کے بننے کا. بہت ملک دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آگے نکل گئے, چین بھی کہتا ہے, جرمن نے کچھ کیا, برطانیہ میں کچھ ہوا, لیکن آسانی سے ویکسین بننا پھر تمام انسانوں تک اس کا پہنچنا آسان نہیں ہے. صحیح. آج ان کے بیان میں یہ بات ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویکسین بن ہی نہ پائے. جیسے انہوں نے کہا کہ HIV کی, ایڈ کہتے ہیں جسے, ایڈ کی ویکسین نہیں بن پائی, اور آج بھی انسان جو ہے وہ ایڈ کے ساتھ جی رہا ہے. اچھا, وہ تو خیر عجیب قوم ہے. اگر ہم کہیں کہ اس چیز سے ایک بیماری یا غلط چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کی سیفٹی ڈھونڈتے ہیں. مثال کے طور پر ایڈز پیدا ہوئی تو دنیا بھر میں یہ تھا سیف سیکس, یہ کنسیپٹ ہوا یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, ہر جگہ پہ. میں نے وہاں دیکھا آسٹریلیا میں, وہاں میں لائبریری میں گیا, میری یونیورسٹی مقدس, یونیورسٹی لائبریری مقدس, لائبریری میں مجھے خیال ہوا ٹائلٹ پہ جانے کا, تو وہ جب سب پہلے حال تھا وہاں مشین لگی ہوئی تھی, کنڈوم وینڈنگ مشین. یہ صورتحال ہے. وہ اپنے بچوں کو چیز سکھاتے ہیں, ان کا اخلاقیات اور ہے. لیکن سب ایڈز سے بچنے کا طریقہ تو آپ نے ڈھونڈ لیا اپنی بد اخلاقی کے ساتھ ساتھ. اس میں کیا کریں گے؟ کیا منہ کو ہر وقت تھوتنی کو ڈال کے پھریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیا کریں گے؟ زیادہ یہ ہوگا ہاتھ نہیں ملائیں گے, زیادہ ہوگا گلے نہیں ملیں گے. وہ کسی نے کہا کہ ٹی وی پہ جو سین آتے تھے ڈراموں پہ, ٹی وی پہ تو نہیں آتے, ڈراموں پہ جو سین, ڈراموں پہ بھی نہیں آتے, فلموں پہ, ویسٹ کی فلموں پہ جو آتے ہیں, وہ میل ملاپ کے سین جو ہیں وہ دکھانا شاید آپ کم کر دیں, کیونکہ آپ کا کلچر کہے گا کہ آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب ہوگا کہ انسانوں کے درمیان بھی ایک طرح کا فاصلہ پیدا کرنا ہے. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے, کئی بحثیں پیدا ہوتی ہیں کیا ہوگا, لیکن اس کے نتیجے کے طور پر انہوں نے کہا کہ شاید ویکسین 2000, اب وہ کہتے ہیں کہ شاید ویکسین بنے ہی نہ, اور ویکسین نہیں بنے گی تو ہمیں اس کے ساتھ جینا پڑے گا. ویکسین بن جائے گی تو تمام انسانوں تک کیسے پہنچے گی؟ پہلے اس کا ٹیسٹ کرنا کہ یہ ٹیسٹڈ ہے, ٹرائیڈ ہے, یہ بھی آسان کام نہیں ہے. پہلے کہتے تھے جون کے مہینے میں, جولائی کے مہینے میں یہ ہو جائے گا بہتر, پھر اکتوبر کا مہینے کا ذکر ہوا تھا, ایک سال کے آخر کا ذکر ہوا تھا, اب اگلے سال کے آخر تک کہتے ہیں کہ ویکسین کی امجاج پیدا ہوتی ہے. لیکن ساتھ یہ وارننگ بھی دی کہ شاید پاسبل ہی نہ ہو کہ ہم ویکسین بنا پائیں. لازمی نہیں ہے کہ ویکسین بنا پائیں, انسان اس سے لڑ رہا ہے. سائنٹیفکلی تو اس کی بنیادیں موجود ہیں کہ ایڈ کی ویکسین کیوں نہیں بنی. وہ
वाइफ मेरी चूँकि साइंटिस्ट भी हैं, वायरोलॉजिस्ट भी हैं, वो बताती हैं कि DNA RNA फलां उसका ये होता है, फलां होता है, इसकी चीज़ वैक्सीन बन सकती है, इसकी। मुझे उसकी बहसों का ज़्यादा पता नहीं है, ना मैं यहाँ बैठ कर खामखा रोब जगाने के लिए ये सारी बातें करना चाहता हूँ। लेकिन अगर WHO ये बात कह रहा है तो बड़ी तशवीशनाक बात है, और फिर इंसान कैसे जिएंगे इसके साथ, ये उसे सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आज के दौर में इंसान पहले ही एक दूसरे से बड़े दूर हो गए हैं, कोरोना तो और दूर कर देगा। वो तो फिर यही कह रहे हैं ना कि दूर होने वाली बात हो जाएगी इस तरह, तो अल्लाह बेहतर करे। लेकिन ये है कि WHO जो है वो मुसलसल वार्न कर रहा है कि जहां आप लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं वहां ये कोरोना दोबारा इमर्ज कर रहा है, दोबारा उभर रहा है, दोबारा फैल रहा है। इसके लिए इसलिए आप मोहतात रहें, ये ना समझें कि इससे जान छूट जाएगी। अल्लाह की जो है अपनी उसके मंसूबे होते हैं, हो सकता है कि पलक झपकने ही में ये खत्म हो जाए और दुनिया में कहीं इसका वजूद ना हो। लेकिन इस वक्त इंसान बेबस है, इंसान को कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ ट्रंप पकड़ रहा है। ट्रंप अपनी मारे जा रहा है, और ट्रंप किस्म के हुक्मरान जो दुनिया में दूसरी जगह पर है वो कहते हैं लॉकआउट पर। बरतानिया ने की थी, क्या हुआ? ट्रंप ने की थी, क्या हुआ? जब तक उन्होंने सख्ती नहीं की ये चीजें वैसी की वैसी फैलती गई। और हमारे लिए अब बड़े मसाइल हैं, एक मसाइल थोड़ा है। अब ये कि अगर आप कराची जाना चाहें आप नहीं जा सकते, अभी ये सोच रहे हैं ट्रेन चलाएं कि ना चलाएं, अभी ये सोच रहे हैं कि हवाई जहाज चलाएं कि ना चलाएं, अभी भी सोच रहे हैं कि यहाँ एयरपोर्ट है दुनिया में कई, मसलन ईस्ट इधर भी हैं बैंकॉक वगैरह में। मैंने तुर्की में देखा एक जगह बाहर बैठे रेस्टोरेंट में इस्तांबुल के हम खाना खा रहे थे शाम के वक्त, तो वो कहते हैं ना कि 1 मिनट के अंदर एक फ्लाइट, तो यकीन कीजिए कि 1 घंटे में मैंने 60-70 फ्लाइटें उठती हुई देखी। अच्छा। तो इतने एक्टिव, इतने मसरूफ एयरपोर्ट थे कि इंटरनेशनल ट्रैवल खासा मुश्किल लगता था। अब जाना एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाना, और अब लगता है खाली पड़े हुए हैं। और दुनिया ने, बहुत से लोगों ने, दुबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, अब उससे दुगना या बड़ा एयरपोर्ट बना रहे थे। इस्तांबुल का एयरपोर्ट कमाल का एयरपोर्ट है, लेकिन वो एक नया एयरपोर्ट बना रहे थे। इधर बैंकॉक, सिंगापुर, हर जगह एयरपोर्टों को उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है। तो ऐसी सूरत में देखा जाए तो दुनिया की लाइफ क्या होती है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन WHO ने एक तरह की वार्निंग दी है जी, सही, इसे समझना चाहिए। सर ब्रेक का टाइम हुआ है, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम सजाद मीर साहब की इस पर राय लेंगे कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की LNG केस के जिमनी रेफरेंस में नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने नैब पर काफी तनकीद की। इसके बारे में तफसीली बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं, और मुतासर अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मैं आपको दूंगा सबसे पहले
शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। तौबा कबूल हो। तीसरे अशरे की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ फरमाने वाला है, माफ करने को पसंद फरमाता है, बस हमें माफ फरमा दे। तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब पर काफी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जब मैं घर में बैठ जाऊं तो नैब कुछ नहीं कहता, बयान दूं, इंटरव्यू दूं तो नोटिस आ जाता है। साथ में उन्होंने शहजाद तबकर का भी कहा है कि वो कौन है, इमरान खान ने कहीं नया इदारा तो नहीं बना लिया। आप क्या कहते हैं? हाँ, उन्होंने ये भी पूछा कि ये लाहौर में जो घर बना है वो कहाँ से बना, किस पैसे से बना है। इमरान खान का जो रवायती पुराना घर था जमान पार्क, जिसमें हमने काफ़ी वक्त गुजारा भी है, क्योंकि उसी घर में उनकी बहन भी रहती थी और उनके बनोई हफीजुल्लाह नियाजी भी थे। और इमरान खान की कोई अगर दावत वावत होती थी तो हफीजुल्लाह नियाजी ज़ाहिर है कि बहनोई भी थे, कज़न भी थे, फर्स्ट कज़न थे, वहाँ करते थे और आना जाना था हमारा। तो मुझे तो खासा दुख भी होता है कभी देख कर कि वो इमारत बदल गई है, लेकिन किसी ने मशवरा दिया होगा, इमरान खान ने वहाँ नया घर तामीर कर दिया है जिसकी तरफ ये इशारा करते हैं कि ज़मान पार्क का तरीक़ी घर उन्होंने छोड़ा नहीं, उसको नए अंदाज में तामीर किया है। बहरहाल वो एक बात है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी खासे तेज़ जा रहे हैं और वो असेंबली के अंदर उन्होंने सवाल पूछे और कंक्रीट सवाल पूछे। ऐसे लगता है कि अब शहबाज शरीफ तो घर बैठ गए हैं जी। और लीडर ऑफ द अपोजिशन शायद कुछ लोगों का जैसे ख्याल है कि शाहिद खाकान अब्बासी कोई बनाया जाए चेयरमैन पार्टी का। अगरचे लीडर ऑफ द हाउस नून लीग के वहाँ ख्वाजा आसिफ हैं, वो भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने और एहसन इकबाल ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने तीनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मेन शाहिद खाकान अब्बासी ने, फिर ख्वाजा आसिफ ने, फिर उन्होंने बल्कि ख्वाजा आसिफ तो ये कह दिया कि पार्लियामेंट का इजलास ख़त्म करो, यहाँ क्या कर रहे हैं आप। अच्छा। उन्होंने कहा हम तो तवक्को करते थे, शाहिद खाकान अब्बासी ने मुझे तवक्को करते थे कि आप अपना प्लान देंगे कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग में ये प्लान बनाया है, ये किया है, ये करना चाहते हैं, इसमें ये मदद की जरूरत है आपकी जी। और हम उस पर अपनी राय देंगे या ये कहेंगे कि हम कहाँ कहाँ मदद कर सकते हैं। सही। इन्होंने कुछ नहीं किया। ये आखिर चाहते क्या हैं? तो उससे बेहतर है कि इजलास को ख़त्म कर दिया जाए। अब वो जिन्होंने इजलास बुलाया था वही किसकी बेसूद होने का जिक्र कर रहे हैं, ये भी बड़ी एक अजीब और इम्पॉर्टेंट बात है। फिर नैब पे आज फिर तलब किया हुआ था। अच्छा, नैब रोज़ तलब कर रही है, अभी कभी शहबाज शरीफ को कर रही है, वो शहजाद अकबर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि इनके चेक मिल गए, इनका फलां मिल गया, इनका ये मिल गया, जिसके बारे में माहिरीन की राय ये है कि अगर वो बात दुरुस्त भी हैं तो उसको कोर्ट में साबित करना आसान नहीं होगा, और कोर्ट में जब साबित करना आसान नहीं होगा तो केस बनेगा नहीं। तो शहजाद अकबर इलेक्टेड आदमी भी नहीं है, एक ब्यूरोक्रेट हैं, पता नहीं उनको क्यों अहमियत दी गई है। ये तो कहते हैं कि बनी गाला जाते हैं, वहाँ हदायत लेके आते हैं, फिर बात करते हैं। मैं उस पर कुछ नहीं कह चाहता, लेकिन शायद खाकान अब्बासी ने ये बात कही कि ख़ास तौर पर कि ये कौन साहब है, मतलब इनका क्या है। उधर जुल्फी बखारी बोले, वो भी पूछ सकता है कौन साहब है। उन्होंने कहा कि जी ये शहबाज शरीफ पे कहा कि ये तो इश्तिहारी मुल्ज़म है, गोया मतलूब है, वांटेड है। अच्छा, आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप किसके बिहार पे बोल रहे हैं? बिल्कुल आप नुमाइंदे हैं। आज वो शहबाज गिल जो है, जिसके खिलाफ बड़ा आ रहा था कि उसको सूबे से लेकर काबीना में शामिल कर दिया गया, तो ये सारा का सारा जो खिचड़ी पक रही है, जो हौच पौच सा हो रहा है, इससे कुछ आम तौर पर तासुर बेहतर नहीं बनता। ये तासुर के ये जो इंतज़ाम है कोरोना का, इसके बारे में हुकूमत ठीक चल रही है, बेहतर चल रही है, पैसे भी दिए हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, कहाँ लॉकडाउन ख़त्म कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं। ये फैसला तो वो कमेटी करती है, कमांड एंड ऑपरेशन कमेटी सेंटर जहाँ बनाया हुआ है, और उस सेंटर में असद उमर बेचारे बैठे हुए हैं प्रिजाइड करने के लिए, लेकिन इर्द गिर्द तो सारे जो है ना वो ब्यूरोक्रेट ही हैं, फौजी ब्यूरोक्रेट हैं या खाकी ब्यूरोक्रेट हैं या दूसरे सिविल ब्यूरोक्रेट हैं, सारे वही लेकर चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं फौज लेकर चल रही है, और फौज की मजबूरी ये है कि सिविल इंतजामिया नाकाम हो चुकी है, उन्होंने इस तरह से सारे निज़ाम को संभाला हुआ है, वही समझाते हैं। मसलन इन्होंने ऐलान कर दिया शफकत महमूद साहब ने, और सारा ज़ाहिर है वहीं तय हुआ, ऐलान ये किया कि जो 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं के तलबा हैं
وہ پاس ہو جائیں گے، پاس ہو جائے وہ ان کو اگلی جماعت پہ کر دیا جائے گا کیونکہ امتحان نہیں ہو سکتے۔ سندھ نے کہا کہ جی ہم سوچتے ہیں، سندھ نے کہا جی ہاں ہم نے بھی کر دیا، ہم نے کہا کہ 3% جو ہے 9ویں جماعت کا طالب علم اگر ہے، کیوں ہوتا یہ ہے کہ 10ویں جماعت میں نمبر زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے، تو 3% انہیں ایکسٹرا دے دیے جائے۔ ایکسٹرا دے دیا اچھا یہ بات آئی اور 2 گھنٹے کے بعد یہی بات شفقت محمود نے اناؤنس کی، یعنی سندھ والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے فیصلہ یہ ہو گیا ہے اور فیصلہ ان کے ساتھ مل کے ہوتا ہے، وہ پریمپٹ کر دیتے ہیں، پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے جھگڑوں میں تو ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یہ ان کو نوٹس دینے ہوتے ہیں، آپ پھر بلا لیا ہے، ثابت کچھ نہیں کرتے۔ میں 90 دن اتنے دن ان کے پاس رہا، انہوں نے کوئی چیز ثابت نہیں کی، ویسے کہ ویسے رہا۔ اب بلا کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں سوالات، اس قسم کے سوالات پوچھ رہے ہیں، تو ان کو چلیے سوال پوچھے تھی، گرفتار کریں گے، فلانا کریں گے، یہ کریں گے، ہم بیل کرائیں گے، بیل ہوگی نہیں، پھر ہائی کورٹ میں جائیں گے، پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے، جیل کاٹیں گے، وہ اس کو مزے لے کے بیان کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے جس جرت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور جس درویشی کے ساتھ اس سچویشن کو فیس کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک زمانے میں جنیجو کو ایک کمزور وزیر اعظم سمجھ کے لایا گیا تھا، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بہت اچھے اور مضبوط وزیر اعظم تھے، اگرچہ وہ بات کو وہ کہتے تھے سنگل ٹریک آدمی، کچھ بھی کہا جائے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی نے انہوں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہیں تمہاری آمدن کیا ہے، آمدن آپ بالکل وہی میں نے دے دیا، آج تک نہیں پوچھے آپ نے، اور میرا ریکارڈ سارا موجود ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، اب پوچھنے کی کیا تک ہے۔ تو ساری باتیں جو ہیں ظاہر ہے پرابلم پیدا کر رہی ہیں اور لوگوں کے لیے مشکلات کا بھی سبب بنتی جا رہی ہے۔ سر بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ جب میں گھر بیٹھ جاتا ہوں تو نیب کچھ نہیں کہتا، جب میں تقریریں کرتا ہوں، بیان دیتا ہوں، تو تب نیب مجھے نوٹسز بھیج دیتا ہے۔ نیب بڑا کنٹروورشل ادارہ بن چکا ہے۔ وہ شروع سے تھا جی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے لیا، مشرف نے اس کا استعمال بڑا کمال کیا تھا، اس نے کیا تھا کہ پیٹریاٹک اس سے بنائی، اس نے یہ کیا تھا کہ کاف لیگ اس سے بنائی، اور اس سب کی جوڑ توڑ سے مدد سے انہوں نے بلاخر جو ہے وہ اسی زمانے کے مقدمے ہیں جب چودھریوں کے خلاف اب کھلے ہیں، صحیح، اور اسی مقدموں کے لیے چیمہ صاحب جو ہیں وہ ملے بھی ہیں پرائم منسٹر سے، انہوں نے ان سے باتیں بھی کی ہیں۔ ملنے سے یاد آیا کہ نجیب ہارون بھی ملے ہیں، جو پرانے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے۔ انہوں نے کہا کراچی سے جو لوگ نمزدگی کرتے ہیں کابینہ میں پی ٹی آئی کی، وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں تو ان کو جانتا نہیں کون ہے، یہ علی زیدی کہاں سے آ گئے، یہ وابڈا کہاں سے آ گئے، یہ تو جانتے نہیں۔ عارف حلوی کام کے آدمی تھے، وہ صدر بن گئے، اور ایک فردوس شمیم نقوی تھے، وہ پرانے آدمی تھے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ بیسک رکن میں سے ہیں، ان کو آپ نے پوچھا نہیں، صحیح، اور کراچی کے بہت سے مسائل ہیں جن سے یہ باخبر ہے۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں اس کے ساتھ، آج انہوں نے ملاقات کی ہے اور شاید اپنی شکایتیں انہوں نے بیان کی کہ یہ کراچی کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں اور کراچی کے نمائندے نہیں ہیں۔ ہر ایک کو شکایت ہے کہ کیا صورتحال ہے، کیا ہودج پودج بن رہا ہے، کیا ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے، اور یقینی طور پر یہ ایک تشویشناک بات تو ہے نا۔ جی سر، اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے زراعت کو ترقی دینے اور کسانوں کو کاشتکاروں کو معاونت فراہم کرنے کے سلسلے میں کئی ارب روپے مالیت کے پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ کتنا ہیلپ فل ہوگا زراعت کے لیے یہ؟ دیکھیں بات سنیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زراعت ہماری رکی ہوئی ہے، اور ایک تو ہم نے کرائسس پیدا کیا ہے۔ میں نے زرداری صاحب کے زمانے میں مظفر الطاف تھے جس کی بہت تعریف کرتے ہیں ہمارے ایک جرنلسٹ، ان کی ڈیتھ پہ بہت لکھا انہوں نے، کچھ میں ان سے پہلے بھی واقف تھا ایگریکلچر کونسل کے۔ انہوں نے کہا جی فلاں بیج جو تھا وہ تو ہم نے کر لیا ہے، اب کپاس کی فصل 3 گنا ہوا کرے گی اور ایک ہی بیج سے 4 فصلیں لی جائیں گی، اور فلاں کیا جائے گا، اور فلاں چین سے لا کے میں ایکلیمیٹائز کر رہا ہوں، بس اس بار تو کچھ اتنا لگ جائے گا، اگلی بار اتنا لگ جائے گا۔ وہ پتہ چلا کہ وہ اپنی ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، پوری کہانیاں سنا رہے تھے۔ ہم نے ایگریکلچر کے مزاج میں ڈیولپمنٹ کا کام بہت عرصے سے ترقی کیا ہوا ہے۔ اب ہم نے جو پیکج دیا اس میں یہ ہے کہ ٹریکٹر سستے ہو جائیں گے، اس میں یہ ہوگا کہ بیج جو ہے اچھا مل جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھاد بھی آ جائے گی، کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ 3 چیزوں پہ کنسنٹریشن ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر زمین کی مینجمنٹ کو بہتر بنایا جائے کہ کہاں کتنی گندم کاشت کرنی ہے، کتنی کپاس کا جو ہوتی ہے اس کو زیادہ بہتر کیا جائے، اور یہ گنے وننے پہ لگ کے جو شوگر مافیا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، تو اس بات کا امکان ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھا سکتے ہیں، اور ہم اس بات کی کوشش بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی زرعی پروڈکٹس کو جو ہماری جان ہے معیشت کی اس کو زیادہ مضبوط کریں، اس کو زیادہ اچھا کریں، اس کو زیادہ بہتر کریں۔ تو میرے خیال میں یہ پیکج نواز شریف نے بھی دیا تھا اور اس نے بھی بہت سی سبسڈی دی تھی، اب انہوں نے بھی دیا ہے۔ یہ پیکج دینے کے ساتھ ہمیں اپنے جو زرعی ادارے ہیں، عجوب ایگریکلچر ریسرچ کونسل تھی ہمارا، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل ہے، بہت سے ادارے تھے جن میں مقابلہ ہوتا تھا اور جن میں کہا جاتا تھا کہ سال کو فیصل آباد یونیورسٹی میں اتنے پی ایچ ڈی ہیں جتنے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ہیں، ہم نے وہ چھوڑ دیا تھا۔ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، اور زراعت کے نئے طریقے ہیں، پانی کا دینے کا طریقہ، اب بادشاہ ڈیم شروع کیا ہے،
کچھ اس کا کام، یہ سارے کام جو ہے نا بہتر طریقے پہ انجام دیں گے تو بات بہتر ہوگی اور آگے بڑھے گی۔ صحیح سر، اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں۔ سر، سپریم کورٹ کا حکومت کو ڈاکٹر عبدالقدیر کے وکیل سے ملاقات کروانے کا حکم ہے وہ سامنے آیا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں جی ہم نے اے کیو خان سے، جنہیں ہم محسن پاکستان کہتے تھے اور جو بہت بڑے آدمی ہیں، جن کا بہت بڑا احسان ہے پاکستان پر کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، جی جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا اس وقت ہی کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی بالکل۔ مبارک بند کو لاہور سے ہم لے کر آئے تھے اور بتایا تھا کہ یہ آدمی ہے جس نے اصل دھماکہ کیا ہے۔ مبارک بند کو پھر ہم نے 2-3 پروجیکٹ بھی دیے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، نہ تھر کور کا پروجیکٹ نہ شاید ریوڈک کا پروجیکٹ تھا وہ ان سے چل پایا۔ اچھے سائنسدان ہوں گے، وہ تعریف سنی ہے میں نے ان کی، ہو سکتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹر اچھے نہ ہوں۔ اے کیو خان کے بارے میں یہ ہے کہ شاید جتنے وہ سائنسدان ہیں اس سے بڑے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر سے جس طرح معاملہ طے کیے، اکٹھے کر کے چیزیں لائے اور ایٹم بم بنایا، وہ غیر معمولی بات ہے۔ ہاں صاحب ڈیزائن کسی اور نے بنایا ہوگا یا کسی اور نے کیا ہوگا، لیکن اگر یورینیم انرچ کرنے کا پلان پاکستان میں نہ بنتا تو ایٹم بم نہ بنتا۔ ہیرو بنے، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ مناسب نہیں تھا۔ ہم نے یہ کہا جی کہ انہوں نے ہمارے راز گویا ایران کو اور پتہ نہیں لیبیا کو کس کو فروخت کیا اور ان سے ہم نے یعنی اگلوایا کہ یہ بات مانو ٹی وی پر ورنہ ہم تمہیں امریکہ کے حوالے کر دیں گے۔ اور یہ ہر ملک کے ایٹمی سائنسدان سے وہ لوگ جنہوں نے امریکہ کے تھے ان پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے راز جو ہیں روس کو دے دیے ہیں۔ اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے، لیکن ہم نے ایک لمبے عرصے کے بعد ان کی جو تھی ایک طرح کی سیکورٹی ریزن کے نام پر وہ ختم ہوئی تھی، کورٹ نے ختم کی تھی، لیکن سیکورٹی کے نام پر آج بھی ہم نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کے نام سے اپنی ایک درخواست دی ہے، ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی کہ نہیں سیکورٹی بہت ضروری ہے، لیکن سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے کہا جی مجھے میرے وکیل سے ملنے نہیں دیتے۔ کورٹ نے کہا کہ عدالت میں لے کر آئے لیکن عدالت میں پیش نہیں کیا، باہر بٹھا دیا کہ عدالت میں لے آئے اور بات نہیں کرنے دیتے۔ تو ان کے وکیل نے کہا صاحب میں کیا کروں، مجھے تو ان تک رابطے کی کوئی گنجائش نہیں پیدا نہیں کی گئی۔ تو اس کے نتیجے کے طور پر انہوں نے کہا کہ ان کو ملاقات کرائی جائے وکیل کی، اور ملاقات کرانے کے علاوہ یہ بات دیکھی جائے کہ اس ملاقات میں کوئی تیسرا فرد موجود نہ ہو، کسی ایجنسی کا وقت موجود نہ ہو، کوئی اور شخص موجود نہ ہو۔ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایسی جگہ پہ ملاقات ہو جہاں ٹیپ ویپ کرنے کا نظام جو گیجٹس نہ وہ لگے ہوں اور ان سے بات کی جائے۔ وہ کیا کریں گے، محبل وقت آدمی ہے، 84 ایئر ان کی ایج ہے، سپر انوویشن پہ ہم نے ان کو ریٹائر کر دیا، اس کے بعد ہم نے ان سے کوئی کام ہی نہیں لیا، ورنہ وہ بہت سے کام کر رہے تھے۔ جینومز کا کام انہوں نے آغاز کیا تھا۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بہت سے سائنٹسٹوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے، انہوں نے یہاں پاکستان میں اس کے لیے کام بھی کیا تھا۔ کمزوریاں بہت سے لوگوں میں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کو جو محسن ہے وہ محسن ہے، اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور اس کو دفاع کرنا چاہیے۔ ہم سر بنیادی حق ہے نا کسی بھی انسان کا کہ اس کے وکیل سے تو اس کو ملاقات کرنے کا دیا، تو یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک۔ اور یہ ہے کہ ہمیں اب احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ہیروز کے ساتھ، ہمیں کیسے لے کے چلتے ہیں، کل کو کون قوم کی خدمت کرے گا یا مدد کرے گا۔ اس رویے سے تو ہوگا کہ جو آدمی آئے گا وہ کہے گا یا چھوڑو ان کو، یہ تو رستے میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور کسی بات کا خیال نہیں کرتے۔ جی سر، آخری موضوع پہ بات کریں۔ سر، سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کو ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ ملزمان کو رہا کرنے سے روک دیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، وہ اصل میں سپریم ہائی کورٹ میں ایک کیس ہے کہ کچھ فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی ہیں کچھ لوگوں کو، تو انہوں نے کیس کیے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ بہت دیر سے چل رہا ہے، کورٹ کے درمیان اور ملٹری کورٹس کے درمیان ایک بات کی کچھ سزا ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ عام کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی، لیکن سپریم کورٹ وغیرہ کہتے ہیں چیلنج ہو سکتی ہے اور ہم اس کو سنیں گے۔ اس میں کوئی بہت سے نازک معاملات بھی آتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، سیکورٹی لوگوں کا خیال کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وطن سے دشمنی کی تھی، یا یہ وہ لوگ ہیں جو دشمن کے ایجنٹ ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے معاملے کو زیادہ کھول کے بیان کیا جائے۔ ایک بار تو بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگ جو مسنگ پرسن ہیں ان کو لے کے آیا جائے، تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ آ گئے تھے کچھ 11 کے 12 کے۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ انہوں نے سزا کو معطل کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن سپریم کورٹ نے ان بیسٹ نیشنل انٹرسٹ سے کہا ہے کہ بھئی آپ ان کو رہا نہیں کریں، اس کے کیس کو پروسیجر کو طریقے کے ساتھ سنتے رہیں اور جیسے بھی آپ فیصلہ کریں آخر میں اس فیصلے پر عمل کریں اور پھر دیکھیں گے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے اس بات میں۔ سر، کلوزنگ ریمارکس۔ کلوزنگ یہی ہے جی، خبریں وہی ہے کورونا کے حوالے سے لے کے جو ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن شروع کیا ہے اس کے نتائج کیے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا اور نہ آسانی سے ختم ہونے والا ہے۔ عالمی سطح پر جو اس پر رائے آ رہی ہے اس میں کوئی بیوقوفی ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہمیں لاپرواہ ہو جانا چاہیے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔
जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। कितना